وہی بات جو راجا چندر مکھ نے سوچی وہی کرم چند نے سوچ لی، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو پہلے عمل کرے۔ کرم چند نے راجا چندر مکھ کو درخت سے دھکیل دیا، اس کے ساتھ ہی منتری کو بھی، اور یہ دونوں شیر کے شکار بن گئے، اور اس نے پروشوتم کو انہی غاروں میں لا کر قید کر لیا، اور اس کے بعد وہ تمہیں بھی یہاں لے آیا۔ مگر میرا پروشوتم کہاں ہے؟ ویراوتی ایک بار پھر بلک اٹھی۔ وہ یہاں سے نکل چکا ہے۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ رانی ویراوتی ایک دم خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ یہ میں تجھے ابھی نہیں بتا سکتا، لیکن تو یہ سمجھ لے کہ وہ یہاں سے نکل چکا ہے۔ وہ کہاں ہے مہاراج؟ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، اور ٹھیک رہے گا۔ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ نہیں، وہ محفوظ ہے، کیونکہ جو کہانیاں اس یگ میں بیت چکی ہیں جس میں تو موجود تھی وہ ایک بار پھر سامنے آئیں گی۔ انہیں کوئی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ یہی کلنگ اور ستیگ ہے۔ کیسی کہانی مہاراج؟ ویراوتی نے بے چینی سے پوچھا۔ بہت سی کہانیاں، بہت سی کہانیاں۔ یہ ساری کہانیاں سمے تجھے خود بتا دے گا۔ آپ نے کہا تھا مہاراج کہ آپ جو گیان کر رہے ہیں اس میں آپ پچھلے جنموں کی خبر لائیں گے۔ وہی خبر تو میں تجھے بتا رہا ہوں۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ میں پچھلے جنم میں پورنماشی تھی، رانی پورنماشی؟ ہاں یہ سچ ہے، اور اس سے پچھلے جنم میں کچھ اور، لیکن مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ پچھلے جنم کی باتیں بہت کم لوگوں کو یاد رہتی ہیں۔ تیرے حالات نے جو رخ بدلا ہے وہی سب کچھ ہوگا جو پہلے ہوا ہے۔ ابھی تو نہ جانے کتنے جنم باقی ہیں۔ نشہ بڑا کمزور ہے، لیکن اس جنم میں تو اپنے پروشوتم کی دیوانی ہے، وہ تجھے ملے گا، ضرور مل جائے گا، مگر تجھے بہت سی مشکلوں سے گزرنا ہوگا۔ وہ ضرور تجھے مل جائے گا، لیکن کب مہاراج؟ 12 برس کے بعد، شاکیہ منی نے کہا۔ ہائے رام، ان 12 برسوں میں کیسے جیوں گی؟ تو جیتی رہے گی رانی، یہی تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ ہائے میں کیا کروں؟ رانی ویراوتی بلک بلک کر رونے لگی۔ اب میں کیا کروں مہاراج، کیا کروں؟ تو یہاں سے نکلنا چاہتی ہے نا؟ کیا کروں گی؟ نکل کر بھگوان کرے مجھے یہی موت آ جائے۔ یہی تو بد نصیبی ہے تیری، تجھے یہاں موت بھی نہیں آئے گی، کوئی نہ کوئی تمہیں یہاں سے نکال دے گا۔ یہ میری بھاگ لیکھا ہے۔ ہاں تو پھر میں یہاں سے نکل جاؤں گی مہاراج۔ کہاں جائے گی یہ بتا؟ آپ مجھے وہاں نہیں پہنچا سکتے جہاں میرا پروشوتم ہے۔ میں تجھے وہاں پہنچا بھی دوں تو اسے نہیں پا سکے گی۔ چل اٹھ میرے ساتھ چل۔ پھر اس کے بعد شاکیہ منی اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے غار تک آیا۔ دھانا کھلا ہوا تھا اور ہوا کے جھونکے ادھر سے آ رہے تھے۔ ارے یہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے کیا؟ ہاں ویراوتی۔ پر کیسے؟ میں نے کھولی ہے۔ آپ نے اکیلے؟ ہاں، جب منشیہ کے ساتھ انسان کے سہارے نہیں ہوتے تو اس کے گیان کا سہارا اس کا ساتھ دیتا ہے۔ آ جاؤ۔ ویراوتی اب خاموشی سے شاکیہ منی کے ساتھ چل رہی تھی۔ اگر وہ اسے چھوڑ دیتا تو وہ پتھروں سے ٹھوکریں کھا کر مر جاتی، لیکن شاکیہ منی نے اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے طویل ترین سفر طے کیا۔ اس کے پیروں کی قوت جواب دے گئی تھی، لیکن شاکیہ منی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی اور کتنی دور چلیں گے مہاراج؟ تیرے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں ویراوتی؟ ہاں مہاراج، دیکھ لیا نا تو نے کہ یہ سنسار کتنے روپ بدلتا ہے۔ کل تک تیری سواری کے لیے رتھ پھرتے تھے، لیکن آج سنسار کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ۔ آج تو نے دیکھا کہ تیرے پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں۔ ہاں مہاراج، ٹھیک ہے، یہ جاننا ضروری تھا تیرے لیے۔ بیٹھ جا اور میری بات غور سے سن۔ آج سے تو ویراوتی نہیں ہے۔ میں سمجھی نہیں مہاراج۔ کوئی تجھ سے پوچھے تو کون ہے، تو اپنا کوئی اور نام بتائے گی، اور اگر کوئی تجھے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرے تو اس کی بات مان لینا، اس کے ساتھ چلی جانا، پھر جس طرح بھی جیون بیتے اسے بتانا۔ ہاں یہ بات تمہاری اپنی ہے کہ 12 برس کے ایک ایک دن کو گن کر گزار دے۔ جب 12 برس گزر جائیں تو کوئی تجھے لینے آئے گا، اور جو تجھے لینے آئے گا وہ تیرا بیٹا پروشوتم کمار ہوگا۔ شاکیہ منی نے کہا۔ جے مہاراج کی جو حکم۔ ویراوتی ایک درد بھری سسکی لے کر بولی، اس کے بعد خاموشی سے اپنی بے نور آنکھوں سے خلا میں گھورنے لگی۔ جس جگہ ان لوگوں نے قیام کیا تھا اس کے بارے میں ویراوتی کو کوئی بات معلوم نہیں تھی۔ وہ بہت دیر تک شاکیہ منی سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اس کے بعد وہیں ایک پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹ گئی تھی۔ وہ سوتی رہی، کون سا وقت آیا کون سا گیا اسے کچھ نہیں معلوم تھا۔ پھر اس نے جاگنے کے بعد شاکیہ منی کو پکارا، مہاراج کیا صبح ہو گئی؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا تو وہ زور زور سے چیخنے لگی، مہاراج مہاراج کہاں چلے گئے آپ؟ اس کے بعد بھی جواب نہیں ملا تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے رام، کون سی جگہ ہے؟ کیا میں یہاں اکیلی ہوں؟ کیا کوئی اور سنسار واسی یہاں ہے؟ یہ کیا ہوا مہاراج؟ آپ مجھے اس جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ اٹھی اور ایک پتھر سے ٹکرا کر بری طرح نیچے گر پڑی، لیکن ایک بار پھر وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وقتاً اس کے کانوں میں گھنٹیوں کی آوازیں آئیں اور وہ غور سے ان آوازوں کو سننے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ آواز بیلوں کے گلوں میں بندی گھنٹیوں کی آوازیں ہیں۔ غور سے سننے پر اسے پتا چلا کہ کوئی بیلوں کو چلاتا ہوا اس طرف آ رہا ہے۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس نے زور زور سے دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخنا شروع کر دیا۔ بیلوں کی آواز یہاں آ کر رک گئی تھی۔ پھر ایک اور آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔
ارے بھائی کون ہو تم؟ یہاں کیوں بھٹک رہی ہو؟ کون ہو بی بی؟ تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے؟ ارے یہ تم ہاتھ کیسے مار رہی ہو؟ لگتا ہے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ہاں بھائی، میں اندھی ہوں اور ان ویرانوں میں تنہا بھٹک رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائی، یہاں کیسے آ گئی؟ یہاں تو دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے۔ قسمت کی ماری ہوں بھائی، مجھے کہیں آبادی میں چھوڑ دو، ورنہ بھاری پتھروں میں ٹھوکریں کھا کھا کر مر جاؤں گی۔ آؤ آؤ میرے ساتھ، نرم اور شفیق آواز نے کہا، اور پھر ویراوتی کو ایک بیل گاڑی میں بٹھا لیا گیا۔ کوئی آگے پیچھے نہیں ہے بہن؟ اب کیا کہوں، تھا کوئی بھی نہیں، لیکن سنا ہے جو بہن کہہ دیتے ہیں وہ بھائی بن کر رشتہ نبھاتے ہیں۔ ایسی بے سہارا عورت کو سر چھپانے کا ٹھکانہ دے سکتے ہو بھائی جو وقت کی ماری ہوئی ہے؟ اللہ اکبر! کیوں نہیں بہن، قدرت رشتے تحلیق کرتی ہے تو انسان کے دل میں گداز بھی دیتی ہے۔ تم نے اگر یہ چاہت کی ہے تو ایک بھائی کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے اس عطیے کو ٹھکرائے۔ میرا نام علاؤدین ہے، یہاں ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا ہوں۔ اگر تم بے سہارا ہو تو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں بہن ہی کی مانند رکھوں گا۔ راستہ کیسا تھا، سفر کیسا، ویراوتی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال اندازے قائم کر رہی تھی، دنیا دیکھی والی تھی۔ کچھ ہی دن پہلے تو اس بینائی کے ساتھ چھوڑا تھا، وہ آگے بڑھ گئی، پھر جس گھر میں اسے اتارا گیا وہاں ایک اور محبت کرنے والی مشفق عورت تھی۔ علاؤدین مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا ان کے پاس، صبح سے شام تک محنت کرتے تھے اور اپنی اہلیہ حسینہ کے ساتھ تنہا زندگی گزارے تھے، بے اولاد تھے اور دنیا سے بے غرض تھے۔ ویراوتی وہاں رہنے لگی، اس کی اتنی خاطر مدارات کی ان لوگوں نے کہ وہ بہت حد تک اپنا غم بھول گئی۔ دل میں ویسے تو بہت سے گھاؤ تھے، لیکن پروشوتم کا گھاؤ سب سے گہرا تھا۔ راتوں کو جاگ جاگ کر وہ دعائیں مانگتی تھی۔ ابھی تک علاؤدین نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ بے غرض اور بے نیاز لوگ تھے۔ ویراوتی بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی، لیکن پھر ایک دوپہر جب وہ زاروں کی تار رو رہی تھی تو حسینہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ رو رہی ہو بہن؟ ویراوتی نے جلدی سے ساڑی کے پلو سے آنسو خشک کر لیے۔ نہیں، بس ایسے ہی آنکھیں بھر آئیں۔ کبھی چاہو تو دل کا درد بانٹ لینا، مہمان نہیں ہو بلکہ ہماری ساتھی ہو، زندگی بھر کے رشتے ہیں تم سے، کبھی بھول کر بھی مت سوچنا کہ تمہیں یہاں سے کہیں جانا ہے۔ جب یہ کہتی ہو کہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بھائی اور بھاوج عطا کی ہے، بہن کی مانند ہوں تمہاری۔ دیکھو، دل کم بخت کی ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، اس میں کچھ رہ جائے تو تکلیف دیتا ہے، چنانچہ اگر کبھی دل بھر آئے اور آنسوؤں کے سوتے خشک ہو جائیں تو دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے زبان کھول دینا۔ بھائی اور بھاوج کبھی تمہارے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے۔ فرشتہ صفت لوگ تھے۔ وہ ویراوتی کو ایک دم احساس ہو گیا تھا کہ یہ ان کی محبت اور شرافت ہے کہ انہوں نے کبھی اسے اس کی مرضی کے خلاف زبان کھولنے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ اپنی آگ اپنے سینے میں دبائے رکھنا چاہتی تھی اور یہ لوگ اس سلسلے میں اس کے معاون تھے۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال ویراوتی کا وقت اس طرح سے گزر رہا تھا۔ پھر ایک دن اسے ایک بچی نے مخاطب کیا، ہائے رام ماتا جی، آپ تو بالکل میری ماتا سمان ہے، کیسا عجیب لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر۔ کون ہے بیٹی تو؟ یہاں کہاں سے آئی؟ بس پوری بستی کی بیٹی ہوں، نہ جانے کہاں سے آئی ہوں کہاں جاؤں گی۔ بس جب میں نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ساری بستی والوں کی گود میں پایا۔ پہلے وہ لوگ مجھے گودوں میں کھلایا کرتے تھے، اور اب جب میں بڑی ہو گئی ہوں تو اپنے ساتھ اپنی تھالی میں کھلایا کرتے ہیں۔ بڑی اچھی باتیں کرتی ہے۔ کیا نام ہے تیرا؟ رادھا، بچی نے جواب دیا۔ رادھا، میرے پاس آ جایا کرو، میں خود کو بڑا اکیلا محسوس کرتی ہوں۔ روز آیا کروں گی ماتا جی، رادھا نے خوش ہو کر جواب دیا۔ بہرحال اب جو بھی تھا، ویراوتی کو یہاں وقت گزارنے کے لیے سہارا مل گیا تھا اور وہ صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر پرشوتم کو آہستہ آہستہ حالات کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ دیہاتی آدمی اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کا اس طرح احترام کرتے جیسے وہ اب بھی ان کا راجا ہو، لیکن اس کی اپنی کیفیت اب بھی ٹھیک نہیں تھی، اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنی جگہ سے نکل کر اس سمادھی کی جانب چل پڑا جو ٹوٹی پھوٹی اور بدنما تھی۔ سمادھی کے ہاتھے میں قدم رکھتے ہی اسے عجیب سے سکون کا احساس ہوا۔ یہ سمادھی وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور اس کے ذہن میں وہ لمحات موجود تھے جب اس کی ماں اسے یہاں لائی تھی۔ اس وقت بھی اسے عجیب سے احساس سے واسطہ پڑا تھا۔ سمادھی کے پاس پہنچ کر وہ عجیب سے خیالات میں گم ہو گیا، اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تب اسے یوں لگا جیسے چھم چھم کی کوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی ہو۔ اس نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن یہ آواز اس کی سماعت کا وہم نہیں تھی۔ ایک بار پھر اس نے آنکھیں بند کر لی اور گھنگرو پھر چھنک اٹھے، لیکن کوئی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ تیسری بار وہ آوازیں اس کے بالکل قریب سے گزری تھیں اور پرشوتم بدحواس ہو گیا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ کون ہے؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ بیٹھے رہو، پریشان کیوں ہو گئے؟ ایک آواز اس کے کان میں گونجی اور وہ دہشت زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میں تمہیں بھی نظر نہیں آؤں گی راجکمار؟ لیکن میں نے کہا نا پریشان نہ ہو، اگر تمہیں ذرا بھی پریشانی ہوئی تو میرے من کو چین نہیں ملے گا۔ مگر تم میرے سامنے کیوں نہیں آتی؟ کون ہو تم؟
میں تمہاری داسی ہوں، بس یوں سمجھ لو۔ مجھے تو تم کوئی جادوگرنی یا چڑیل معلوم ہوتی ہو، جو من چاہے سمجھ لو۔ مجھے تمہارا دیا ہوا ہر نام پسند ہوگا۔ تمہاری آواز مجھے یوں لگ رہی ہے جیسے بالکل میرے کانوں کے قریب ہو، لیکن تم مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا نا، ابھی یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو پھر تمہاری آواز کیوں میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ یہ من سے من تک کے راستے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارا من میرے من سے کیسے مل رہا ہے۔ یہی تو فاصلہ ہو گیا ہے راجکمار، یہی تو فاصلہ ہو گیا ہے۔ آواز بند ہو گئی، پھر اس نے خاصی دیر تک خاموش رہنے کے بعد دوبارہ پوچھا، کیا تم چلی گئی؟ نہیں، تم یہاں ہو تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ دیکھو میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھگوان کی سوگند، اگر میں تمہارے سامنے آ سکتی تو ضرور آ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ میں نے کہا نا، سب کچھ جانتی ہوں۔ اچھا تو بتاؤ میں کون ہوں؟ کب کی بتاؤ؟ کب کی پوچھو گے؟ جب سے تمہارا من چاہے۔ میرا من تو بہت کچھ چاہتا ہے پروشوتم، اس وقت کی بھی سنا سکتی ہوں جب تم پرشوتم نہیں تھے، کچھ اور تھے، اور اس وقت کی بھی سنا سکتی ہوں جب تم اس سے بھی کچھ الگ تھے۔ کب تک کی سنو گے اور کہاں تک کی سنو گے؟ اچھا یہی ہے کہ ابھی کی سنو۔ میرا مطلب ہے میں یہ نہیں تھا جو اب ہوں۔ کیا تم میرے جنم کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، تھوڑا سا مجھے بھی تو بتاؤ۔ بس کیا بتاؤں، تھی ایک باولی جو تم پر واری ہو گئی، پر سنسار نے اسے تمہارا نہ ہونے دیا۔ پاپی راکشش ہمارے درمیان آ گیا اور اس نے ہمیں کہیں کا نہ رہنے دیا۔ اب جدا ہو گئے اس سمے تک کے لیے، جب تک کہ یہ یگ نہ بیت جائیں اور وہ یگ نہ آ جائیں جن میں ہمیں ایک ہونا ہوگا۔ اور میں صدیوں سے پیاسی آنکھوں سے تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی، پھر اس سنسار میں آ گئی۔ میں نے تمہیں پہلے یگ میں تلاش کیا، پھر دوسرے یگ میں، اس سمے جب تمہاری ماتا جی کا نام پورنماشی تھا۔ پورنماشی جی بری نہ ہونے کے باوجود بری بن گئی، کیونکہ شاکیامنی بدستور ہمارے درمیان تھا، سو اس نے وہی کیا جو پچھلے جنم میں ہو چکا تھا، اور اب سنسار نے ایک نئی کہانی شروع کر دی ہے۔ وہ کہانی کیا ہے؟ اب تم پروشوتم ہو اور میں تم سے پریم کرتی ہوں۔ پروشوتم تعجب سے بولا، ہاں، پر تم نظر بھی نہیں آتی، تمہارے پاس کوئی انسانی بدن بھی نہیں ہے، پریم کہاں پلتا ہے تمہارے شریر میں، دل میں؟ کیا تمہارے نظر نہ آنے والے بدن میں دل بھی ہے؟ ہاں ہے۔ بڑی انوکھی اور ناقابل یقین سی بات ہے، میں کیسے بھروسہ کر لوں؟ نہ کرو، سمے خود بخود تمہیں مجھ پر بھروسہ دلا دے گا۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی بات تھی کہ پروشوتم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پھر اس نے کہا، میرے بارے میں تم سب کچھ جانتی ہو، جنم سے۔ اس جنم میں تم چندر مکھ کے بیٹے ہو اور اپنی ماں سے بچھڑ گئے ہو، اور اس کی وجہ ہمارا پاپی چچا کرم چند ہے۔ اسی نے تمہارے پتا کو قتل کیا اور ایک سازش کی، جبکہ تمہارے پتا اسے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کامیاب ہو گیا۔ ارے واہ، تمہیں تو جیسے ساری رام کہانی معلوم ہے۔ تم سے پریم جو کرتی ہو نا۔ میری ماں کہاں ہے؟ بس سمجھ لو تمہارا انتظار کری، اور جہاں بھی ہے ٹھیک ہے۔ کیا تم اسے مجھ سے ملا سکتی ہو؟ نہیں، ابھی نہیں۔ بس اس سنسار میں سمے کا معاملہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ تم ساری پریشانی اپنے من سے نکال دو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہیں جواب دوں گی۔ اچھا تو اب یہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انتظار، بس تھوڑا سا انتظار، کوئی آنے والا ہے جو تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کہاں؟ راج محل۔ تم جنم سے راجکمار ہو، راجہ تم ہی بنو گے، اور ضرور بنو گے، یہ میں تمہیں بتائے دے رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو تم میرے پاس آیا کرو گی؟ ہاں کیوں نہیں، تب میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کروں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو گیا۔ جب مائی نے اسے اٹھایا تو وہ جاگا۔ سو گئے تھے مہاراج؟ وہ کہاں چلی گئی؟ کون؟ وہی تو۔ آپ نے شاید کوئی سپنا دیکھا ہے۔ پروشوتم خاموش ہو گیا، لیکن سارا دن اس کے ذہن میں وہی گونجتی رہی۔ پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ سمادھی کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، خاموشی اور پراسرار ماحول، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں سمادھی کو دیکھ کر ایک پیار امڑ آیا تھا۔ اس کے بہت سے حصے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ تب اس نے سوچا کہ اس سمادھی کو ٹھیک کرے گا، اور یہ بات اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ سمادھی کے پاس پہنچ کر بڑی نرم سی ٹھنڈک اور عجیب سی مہک محسوس کرنے لگا۔ تبھی اسے خیال آیا اور اس نے آواز دی، تم یہاں موجود ہو؟ ہاں، میں نے کہا ہے نا۔ چھم کی آوازیں اس کے نزدیک پہنچ گئیں اور وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ ارے کیا تم یہیں رہتی ہو؟ ہاں، میں ہر جگہ رہتی ہوں، اور اس جگہ جہاں تم رہتے ہو۔ تم مجھے بہت یاد آ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں آواز دوں۔ رات جب میں لیٹا ہوا تھا اور تم مجھے یاد آ رہی تھی، بڑا افسوس ہوا۔ خیر، اب تم یہ بتاؤ، تم کیا سوچ رہے تھے میرے بارے میں؟ یہی کہ تم کون ہو۔ یہ نہ سوچا کرو، بس میں تم سے کہہ چکی ہوں، سمے آنے پر سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ سمے کب آئے گا بھگوان جانے، یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ پروشوتم خاموشی سے اس کی باتوں پر گردن ہلاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اچھا یہ تو بتا سکتی ہو کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ ابھی نہیں۔ پروشوتم بہت دیر تک بیٹھا رہا اور اسے گفتگو کرتا رہا تھا۔ اچانک کہیں دور سے مرغ کی آواز سنائی دی
اور زیبالنساء صدیقی بری طرح چونک پڑی۔ انہوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، میں بھی چونک پڑا تھا۔ دور سے روشنی کی کرنیں ابھر رہی تھیں۔ زیبالنساء صدیقی کے چہرے پر بے انتہا تردد کی لہریں پھیل گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہانی رو کر کہا، اور میں بھی بری طرح چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج تو ساری رات بیت گئی، وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، لیکن یہ اچھا نہیں ہوا۔ ایک ایسا وقت نکل گیا جو زیبالنساء صدیقی آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کیا رات کو جاگنے سے کوئی نقصان ہو گیا؟ بہت نقصان، بہت بڑا نقصان، تم نہیں سمجھ سکتے۔ ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اپنی شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ ادائیگی بھی کرنا پڑتی ہے۔ یہ ادائیگی ہی زندگی کی ضمانت ہوتی ہے، بلکہ اسے گریز نقصان کا باعث۔ میرے خدا پہلی بار ایسا ہوا ہے، بالکل پہلی بار۔ اور جانتے ہو ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ ارے میری پوری زندگی کی ریاضت تباہ ہونے جا رہی ہے۔ اچھا چلتی ہوں۔ زیبالنساء صدیقی اس طرح دوڑتی ہوئی وہاں سے گئی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے پہلے کبھی انہیں اس طرح بدحواس نہیں دیکھا تھا، لیکن بہرحال یہ ان لوگوں کے رمز تھے جن کے واسطے ان بنیادی معاملات سے نہیں تھے، بلکہ کہیں اور سے ہی انہیں ربط تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں موجود لوگ اٹھ گئے تھے اور عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں اپنی مخصوص جگہ لیٹا نہ جانے کن کن باتوں پر غور کر رہا تھا۔ واقعی آج کی کہانی کچھ اس طرح دلچسپ تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ زیبالنساء صدیقی بھی خود اپنی کہانی میں کھو گئی تھی، اور میں تو خیر اس کہانی کے سحر میں تھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک کھٹکا سا لگا۔ باقی کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو لکھی نہیں جاتی، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو لکھواتی ہیں۔ میں جب ان ساری کہانی کو ترتیب کروں گا تو نہیں جانتا کہ مجھ پر کیسی کیسی کیفیات طاری ہو جائے۔ اپنے آپ پر ہنسی سی آ گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک سنگ تراش اپنے مجسمے کو تراشتے ہوئے اپنی آنکھوں میں اس کے نقوش سجائے زندگی کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک مصور رنگ اور برش کی دنیا میں گم ہو کر جو تحلیق کرتا ہے، کبھی کبھی خود اسے اپنے ہاتھوں کی ان جنبشوں پر حیرت ہوتی ہے۔ یہاں کے معمولات مختلف تھے۔ کوئی 9:30 بجے ہی جاگ گیا۔ تھوڑی دیر سونے سے البتہ طبیعت پر کچھ تگدر سوار ہو گیا تھا۔ حکیم خان نے کہا، منہ ہاتھ دھو لیجئے، میں ناشتہ لگائے دیتا ہوں۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے حکیم خان سے کہا، ایک بات پوچھوں حکیم خان صاحب؟ جی سرکار، فرمائیے۔ ارے یہ کیا سرکار لگا رکھا ہے آپ نے؟ آپ تو میرے لیے بڑی محترم شخصیت ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا حکیم صاحب کہ اس طرح کیا کسی کا مہمان بنے رہنا چاہیے؟ نظریات ہیں اپنے اپنے حضور، ہمارے اپنے خیال ہیں۔ آپ کی یہاں آمد آپ کا یہاں قیام اللہ کے حکم سے مختلف نہیں ہے، اور جب کسی چیز کے لیے اللہ کا حکم ہو تو اس پر کڑی نگاہ ڈالنا بھی اچھائی کھو دینے کے مترادف ہے۔ وہ ہنس کر خاموش ہو گیا۔ پھر 10:30 بجے میں اپنی جگہ سے اٹھا۔ آج کا دن ایک مخصوص مہم کا دن تھا۔ البتہ یہاں سے روانہ ہوتے ہوئے ایک احساس ضرور میرے دل میں تھا، وہ یہ کہ نہ جانے کیوں میں نے اب تک زیبالنساء بیگم سے یہ تمام داستان نہیں کہی تھی۔ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ میں تو خود ان کی داستان میں کھویا ہوا تھا۔ اپنی کہانی انہیں سنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا، غرض یہ کہ احمد شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ کہنے لگا، الیاس خان کے 2-3 فون آ چکے ہیں، ہمیں جلدی پہنچ جانا چاہیے کیونکہ 11 بجے تک الیاس خان ریڈ کر دینا چاہتا ہے۔ چلو، میں نے کہا، اور کچھ دیر کے بعد ہم تھانے پہنچ گئے۔ الیاس خان نے نفری تیار کر رکھی تھی۔ پولیس کی ایک جیپ اور ایک چھوٹے ٹرک میں بیٹھ کر ہم لوگ اس ویران اور پراسرار علاقے کی جانب چل پڑے جہاں بندروں کا راج تھا، اور جہاں وہ عجیب و غریب مٹھ بنے ہوئے تھے جن میں سے ایک میں وہ مظلوم لڑکیاں قید کے دن گزار رہی تھیں۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات تھے۔ الیاس خان نے قانونی کارروائی کرنے کے لیے ایک رجسٹر میں مجھ سے FIR درج کرا لی تھی، اور میں نے اس پر دستخط کر دیے تھے۔ میری ساری تفصیل بھی رجسٹر پر آ چکی تھی۔ بہرحال کچھ دیر بعد ہم اس مٹھ کے پاس پہنچ گئے۔ پولیس کے جوانوں نے مٹھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ الیاس خان، میں اور ایک مقامی مجسٹریٹ، ہم تمام لوگ پولیس کے چھوٹے عہدے داروں کی سرکردگی میں بھرا مار کر اندر داخل ہوئے، اور یہاں موجود ہر لڑکی کو پکڑ لیا گیا۔ مرد کوئی بھی نہیں ملا تھا۔ لڑکیاں بیچاری سہمی ہوئی تھیں اور خوفزدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہی تھیں۔ الیاس خان نے انہیں باہر نکالا، گاڑی میں بٹھایا، اور پھر وہاں مٹھ پر پہرا لگا دیا۔ چھاپا بے شک کامیاب نہیں تھا، لیکن بہرحال لڑکیوں کا بیان لے کر یہ معلوم کیا جا سکتا تھا کہ انہیں گرفتار کرنے والے کون لوگ ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں بڑی کامیابی کے ساتھ ہو گئی تھیں۔ ان لوگوں نے مجھے بھی ساتھ رکھا تھا، چونکہ FIR میری ہی جانب سے تھی۔ پھر پولیس ہیڈ کوارٹر میں 3 SP اور چند مجسٹریٹوں کی موجودگی میں لڑکیوں سے بیان لیا گیا تو ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔ پہلی لڑکی سے سوال کیا گیا، تمہارا تعلق کہاں سے؟ میں آگرے سے تعلق رکھتی ہوں جناب۔ تمہیں کب اور کیسے گرفتار کر کے لایا گیا تھا؟ گرفتار کر کے نہیں جناب، میں تو اپنی خوشی سے آئی تھی۔ ہم لوگ مندروں میں دیوداسیوں کا رقص کرتے ہیں اور اپنے من سے اس کام پر آمادہ ہیں۔
پہلی لڑکی کے بیان پر ہم سب چونک پڑے تھے۔ پھر اس وقت تو ہماری گھگی ہی بند گئی جب ان میں سے ہر ایک لڑکی نے یہی جواب دیا کہ انہیں کسی نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے وہاں رہتی ہیں اور اپنے دل سے مندروں میں رقص کرتی ہیں۔ ان پر کوئی تشدد، کوئی سختی نہیں کی جاتی۔ تمام لوگ دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ مجسٹریٹوں اور اعلیٰ افسران کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ ان میں سے ایک متعصب آفیسر بدری پرشاد نے الیاس خان کو دیکھتے ہوئے کہا، الیاس خان، کیا تم نے اپنا کوئی مذہبی فرض پورا کیا ہے ہندو دیوداسیوں کو ایک غلط الزام کے ساتھ گرفتار کر کے؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں یہی اطلاع ملی تھی۔ اس اطلاع کی تصدیق نہیں کر سکتے تھے آپ؟ چھاپہ مارنے سے پہلے معلومات نہیں حاصل کی جا سکتی تھی؟ جناب عالی، مجھے اس سلسلے میں رپورٹ ملی تھی، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذرائع معلومات کیا تھے؟ الیاس خان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں خود ایک دم اس سنگین صورتحال سے خوف زدہ ہو گیا تھا۔ میں نے ان میں سے کچھ جانی پہچانی لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ آپ لوگوں نے مجھے بتایا تھا نا، کیا یہی کہ آپ کو یہاں زبردستی قید کیا گیا ہے؟ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، پہلی بار آپ کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ جن لڑکیوں سے میں نے سوال کیا ان سب نے ایک ہی بات کی۔ سراوتی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ کون سراوتی؟ وہ لڑکی بولی، اور ہندو آفیسر نے میرے قریب آ کر مجھے خوخار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، کیا آپ پاکستان سے کوئی مشن لے کر آئے ہیں مسٹر، اور اپنا یہ مشن تکمیل دے رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہاں آ کر ہمارے معاملات میں اور خاص طور سے ہمارے مذہبی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی ہے۔ یہ آپ کا فرض نہیں ہے، یا پھر آپ وہاں سے ہماری اصلاح کرنے آئے ہیں؟ میرے پاس در حقیقت ان تمام باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آفیسر نے نفرت بھرے انداز میں کہا، آپ اپنے مکمل قوائف ہمیں بتائیں تاکہ آپ کے بارے میں تفتیش مکمل کی جا سکے اور یہ معلوم کیا جا سکے کہ اب یہاں کس مشن پر آئے ہیں اور آپ کے ساتھ اور کون کون کام کر رہا ہے۔ آفیسر کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن صورتحال ہی ایسی تھی۔ تمام لڑکیاں منحرف ہو گئی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سب والدین کی مرضی اور اپنی خوشی سے مندروں میں رقص کرتی ہیں، یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے۔ انہوں نے میری صورت پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب سراوتی کا سہارا رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے بیان میں پنڈت ہردواری لال کا حوالہ دیا اور پولیس نے وہاں بھی تفتیش کی۔ ہردواری لال کے خاندان نے میری تصدیق کی، لیکن سراوتی نے اس سے زیادہ کسی شناسائی کا اعتراف نہیں کیا کہ وہ میری فین ہے۔ پھر ایک اور دھماکہ ہوا۔ لاک اپ میں متھرا کے سب سے بڑے پجاری شاکیہ منی نے مجھ سے ملاقات کی اور سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ مسلح ہمیشہ سے ہی ہمارے دین دھرم کے کام میں ٹانگ اڑاتے رہے ہیں۔ اس پاکستانی جاسوس سے پوری پڑتال کی جائے۔ یہ وہی کمینہ سادھو تھا اور وہی تاریخی کردار جس کی داستان زیب النساء مجھے سناتی رہی تھی، اور یہی ذلیل اپنے کام کی ترغیب دیتا رہا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے سرگوشی میں کہا، ابھی تم قید نہیں ہوئے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اب بھی سوچ لینا۔ میں منہ کھول کر رہ گیا۔ دوسرے دن کے اخبارات میں خوب حاشیہ آرائیاں کی گئی تھیں۔ کئی علاقوں میں فسادات بھی پھوٹ پڑے تھے۔ مجھے احمد شاہ اور الیاس خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور صورتحال بے حد سنگین ہو گئی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ اب اس نئے موڑ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لاک اپ میں میرے ساتھ انتہائی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ سپاہی مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ ابھی تک مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا تھا، لیکن ساری باتیں انتہائی نفرت کی فضا اور ماحول میں ہو رہی تھیں۔ الیاس خان اور احمد شاہ بے حد پریشان تھے۔ مجھے شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان سے۔ الیاس خان تو بہت ہی زیادہ برہم تھا۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں مجھ سے کہا، تم لوگ اپنے مفادات لے کر یہاں آتے ہو اور ہمارا ماحول خراب کر کے چلے جاتے ہو۔ اب جو ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ کتنے لوگ تمہارے جنون کی بھیٹ چڑھ جائیں گے؟ میں کہتا ہوں ان کے مذہبی معاملات کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میرے بجائے احمد شاہ نے کہا، الیاس خان صاحب، وقت جب بدلتا ہے تو بہت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو تصور سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ جو ہو گیا ہے ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا بلکہ درست ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اچانک ہی اس کی نوعیت بگڑ گئی اور اس کی وجہ وہ بدماش سادھو ہے۔ ارے جو کچھ بھی ہے، تمہیں کم سے کم کوئی ایسی بات کرنی چاہیے تھی جو ٹھوس بنیاد پر ہوتی۔ مروا دیا سب کو کتے کی موت۔ اتنے فسادات ہو رہے ہیں، ہمیں آسانی سے تو نہیں چھوڑا جائے گا۔ میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ زیب النساء صدیقی سے جو عقیدت ہو گئی تھی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن بہرحال یہ بات میں جانتا تھا کہ دیار غیر میں اس طرح پھنس جانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی مصیبت گلے پڑے جسے گلو خلاصی تصور بھی نہ کی جائے۔ بالکل ہو سکتا ہے ایسا۔ بہرحال میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے انتظار کرنے کے، اور میں سوچ رہا تھا دیکھو ہوتا کیا ہے۔ پھر مجھے لاک اپ سے نکالا گیا، بڑے بڑے جگادری قسم کے پولیس افسران کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک پولیس آفیسر نے میرے گریبان کو پکڑ کر مجھے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، ہاں بھائی جاسوس اعظم، اب ذرا صحیح زبان استعمال کر لو۔ یہ جاسوسی کا کون سا انداز تھا؟ کیا کرنا چاہتے تھے تم؟ بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے اس
چھاپے ڈلوانے سے تمہارا کوئی خاص مقصد نہیں حل ہوتا تھا، بلکہ تم متھرا میں ہندو مسلم فسادات کرانے آئے تھے۔ یہ بتاؤ، بابری مسجد کے بعد متھرا میں جس مسجد کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، کیا اس کے لیے کوئی خاص منصوبہ لے کر آئے تھے یہاں؟ افسر صاحب، بات یہ ہے کہ جب وقت بگڑتا ہے تو صورتحال ایسی ہو جاتی ہے۔ میں وقت کے جال میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ آپ یہ بتائیے، کیا کہوں آپ سے؟ اپنے جاسوس ہونے کا اعتراف کروں، کسی سازش کی بات کروں؟ لیکن ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ میں ٹہلتا ہوا اس طرف جا نکلا تھا۔ سراوتی نامی ایک لڑکی جو مجھے ملی تھی، اس نے مجھ سے یہ درخواست کی تھی ان لڑکیوں سے بھی ملایا تھا۔ بہرحال میں نے تو نیک نیتی سے انہیں اس مشکل سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اس میں کیا سازش ہو سکتی ہے اور کتنی گہری ہو سکتی ہے؟ آپ خود سمجھدار ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرے ساتھ آپ کا جو دل چاہے کریں، بھلا آپ کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ گویا ابھی دماغ درست نہیں ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، ہمارے آدمی احکامات لے رہے ہیں، باقی سارا کام بعد میں ہی ہوگا۔ باقی سارے کاموں میں ایک کام یہ ہوا کہ مجھے متھرا سے دہلی منتقل کر دیا گیا۔ اب الیاس خان اور احمد شاہ بھی میرے ساتھ نہیں تھے۔ یہ سفر مجھے تنہا ہی کرنا پڑا تھا۔ دہلی میں مجھے براہ راست جیل بھجوا دیا گیا تھا اور جیل میں جیل کی ایک کوٹری میں پہنچا دیا گیا۔ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی۔ نہ کوئی پرسان حال، نہ کسی کو میرے بارے میں کچھ معلوم۔ اتنے برے جذبات نہیں رکھتا تھا ہندوستان کے بارے میں، حالانکہ لاتعداد خبریں سننے کو ملتی رہتی تھی۔ بے شمار لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیے گئے تھے۔ غالباً یہاں آنے کے 8ویں دن رات کے وقت کسی نے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ پتہ نہیں کیا ٹائم ہوا تھا۔ میری گھڑی تو پہلے ہی متھرا میں انسپکٹر صاحب کو پسند آ گئی تھی اور انہوں نے اسے تحفہ تسلیم کر کے مجھ سے چھین لیا تھا۔ وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن سنسان ماحول سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ رات کے تقریباً 2 بجے ہوں گے۔ نیند نہ جانے کب اور کیسے آ گئی تھی، بہرحال میں چونک کر جاگا۔ جیل کی کوٹری کے ملجھے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میں اس شخص کو دیکھنے لگا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ کوٹری میں باقاعدہ بلب نہیں لگا ہوا تھا، بلکہ یہ بلب سامنے والی راہدری میں تھا، اس لیے بہت معمولی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ تب میرے کانوں میں ایک آواز ابھری۔ انسان کی ضد اسے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے بے وقوف آدمی، کیا مل رہا ہے تجھے اس ضد سے؟ اور بجائے اس کے کہ تو ہمارے ساتھ تعاون کر کے زندگی کے لطف اٹھاتا، تو نے وہ شروع کر دیا جو ہمارے خلاف ہو، صرف اس لیے نہ کہ تو مسلمان ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ شاکیہ منی کی آواز میں نے صاف پہچان لی تھی۔ دوسرے لمحے میرے ذہن میں تیز رفتار تبدیلیاں ہونے لگیں۔ میں نے دونوں ہاتھ ٹکائے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سامنے دیکھا، سنتری رائفل لیے بوٹوں کی آواز نکالتا ہوا راہدری سے گزر رہا تھا۔ میں نے ایک دم سے خوفزدہ ہونے کا مظاہرہ کیا تو شاکیہ منی ہنس کر بولا، بے وقوف، یہی تو افسوس کی بات ہے کہ تو نے ہماری شکتی کو پہچانا ہی نہیں۔ ہم اگر چاہیں تو تجھے مچھر بنا کر فضا میں اڑا دیں، لیکن جن سے دوستی کی جاتی ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ بس سمجھ لے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی تک تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ حالانکہ جو صورتحال ہے تو خود اس کا اندازہ لگا لے۔ تجھے پاکستانی جاسوس قرار دے دیا گیا ہے اور یہ ثابت ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا کہ تو پاکستانی جاسوس ہے۔ سزائے موت دی جائے گی تجھے۔ زندگی اس طرح کھونے کی چیز نہیں پاگل۔ زندگی حاصل کرنے کے لیے تو انسان دوسروں کو آسانی سے ہلاک کر دیتا ہے۔ مگر تم یہاں کیسے آ گئے؟ پھر وہی بے وقوفی کی بات۔ ارے ہم کہاں نہیں جا سکتے بابلے، خیر تو نہیں سمجھے گا۔ من گھڑنٹ کہانیاں لکھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہو، کہیں نہ کہیں سے کہانی بن جاتی ہے۔ حقیقت اس کہانی سے بہت مختلف ہوتی ہے، اور حقیقت وہ ہے جو تو دیکھ رہا ہے، اور حقیقت وہ ہے جو تو آگے دیکھے گا۔ اب راستوں کا فیصلہ تیرے پاس ہے۔ ایک راستہ جدھر جاتا ہے اس کا اندازہ تو خود کر چکا ہے اور ہم نے تجھے بتا دیا ہے۔ دوسرا راستہ ہمارے ساتھ ہے، مگر تم نے مجھے آج تک یہ نہیں بتایا شاکیہ منی کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ تیرے من میں سچائی تو آتی، ایک بار پوچھتا تو صحیح ہم سے کہ ہم تجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ بس اپنی آڑ لگائے رہا۔ تو اب مجھے کیا کہنے آئے ہو؟ ہمارا کام کرے گا چلتے سمے؟ ہم تجھ سے کہہ کے گئے تھے راستے ہیں، کام بتاؤ گے مجھے؟ نہیں ابھی نہیں، بتا دیں گے تجھے کام، مگر ایسے نہیں، اعتماد اور اطمینان کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے شاکیہ منی، زندگی کون کھونا چاہتا ہے؟ ساری باتیں زندگی کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ میں جس سنگین صورتحال سے گزر رہا ہوں، اس کے بعد اگر میں اپنی ضد پر قائم رہوں تو میرے خیال میں یہ خودکشی کرنے والی بات ہوگی، جبکہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا۔ شاکیہ منی کے چہرے پر ایک دم سے خوشی کا تاثر پھیل گیا اور اس نے کہا، گویا تم میرے ساتھ کام کرنے کو تیار ہو؟ اب کرنا ہی پڑے گا۔ تو پھر یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا مطلب یہ کہ باہر چل، جیل کی اس کوٹری سے؟ میں نے کہا نا، ہماری شکتی کے بارے میں کبھی غور کر۔ ہم تجھے ایسی ایک جگہ لے چلتے ہیں جہاں تیرے لیے بہت کچھ موجود ہے، آجا۔ میں نے ایک بار پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے جیل کی سلاخوں والے دروازے کو دیکھا۔ موٹا سا تالا بدستور دروازے میں پڑا تھا۔ میں نے شاکیہ منی کی طرف دیکھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، آ جا۔ پھر میں نے زندگی کے سب سے حیرتناک مناظر دیکھے۔ وہ سب کچھ جو میں اپنی کہانیوں میں لکھتا رہا تھا، آج میں خود ان کہانیوں کا کردار بن گیا تھا۔
شاکیہ منی سلاخوں والے دروازے کی جانب بڑھا اور تالا لگے ہوئے لوہے کی سلاخوں والے دروازے سے آسانی سے گزر گیا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ میں بدستور اس کے ساتھ تھا۔ راہداری میں ہم سنتریوں کے قریب سے گزرے، لیکن یوں لگا جیسے وہ سب اندھے ہو گئے ہوں۔